لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ سامعین آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے فن و روایت کے پاسدار طرفہ قریشی۔ حضرت طرفہ قریشی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں شعور کی ابتدائی منزل میں تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب وہ مشاعروں میں تشریف لاتے تو شعراء کرام اور حاضرین میں نئی روح دوڑ جاتی۔ شعراء انہیں دیکھ کر احترامان کھڑے ہو جاتے اور وہ ہمیشہ تحت اللفظ میں کلام پڑھتے مگر سامعین ہمتن گوش نظر آتے۔ طرفہ صاحب سادہ دل، سادہ لباس اور سادہ طبیعت انسان تھے۔ ان میں رعونت و تکبر نام کو نہیں تھا۔ ان کے ساری خاکساری ان کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں جھلکتی تھی۔ ادب کا ذوق رکھنے والوں کی وہ قدر کرتے تھے۔ ناگپور میں ان کے دم سے ادبی چہل پہل قائم تھی۔ 7 جولائی 1981 کو جب انہوں نے اس دنیا فانی سے آنکھیں موندی تو گویا ناگپور میں ادبی تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا اور شہر میں ادبی سناٹا چھا گیا۔ طرفہ قریشی 3 مارچ 1913 کو بھنڈارا کے ایک محلہ سوداگر پورا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ طرفہ صاحب کا اصل نام عبدالوحید تھا۔ تخلص کے متعلق اپنے مجموعہ کلام نصف النہار میں وہ تحریر فرماتے ہیں: شروع میں اپنے نام ہی کو تخلص بنایا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اس تخلص کے یہاں ایک کہنہ مشق اور بزرگ شاعر مولوی عبدالوحید گزرے ہیں جو فصیح الملک مرزا داغ دہلوی کے شاگرد تھے، تو میں نے اپنا تخلص بدل دیا اور اپنے لیے طرفہ تخلص تجویز کیا۔ انکوٹ۔ طرفہ صاحب کو شعر و سخن کا زمانۂ طالب علمی سے ہی ذوق رہا ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ جلا پاتا رہا۔ روزگار کی تلاش میں 1942 میں جب وہ ناگپور آئے، یہاں کے ادبی افق پر مولانا ناطق گلاوٹوی کا چراغ روشن تھا، اور اس روشنی میں منظور حسین شور، شوکت جعفری، ساقی جاوید جیسے شعراء بھی اضافہ کر رہے تھے۔ یہ وہ شعراء تھے جنہیں شعری ذوق ودیعت ہوا تھا۔ ان کی شخصیت شعر و ادب کی نمائندگی کرتی تھی۔ ناگپور میں ہر طرف شعر و سخن کا چرچا تھا۔ طرفہ صاحب کو ایسا ماحول راس آیا اور ان کے اندر پنہاں شعری صلاحیتوں کو خوب جلا ملی۔ اتفاق سے منظور حسین شور پاکستان ہجرت کر گئے، شوکت جعفری اللہ کو پیارے ہوئے اور مولانا ناطق نے پیرانہ سالی کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس درمیان طرفہ صاحب کا شعری ذوق جلا پا چکا تھا۔ 1945 کو علامہ سیماب اکبر آبادی نے آپ کو فارغ التحصیل قرار دے کر سند استادی سے سرفراز کیا۔ چونکہ طرفہ صاحب کو علم عروض پر دسترس حاصل تھی، اس لیے انہوں نے 9 مشقوں کی تربیت کا کام شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والے جمع ہو گئے۔ یہ سلسلہ دور دراز تک پہنچ گیا۔ 9 مشق شعراء طرفہ صاحب سے خط و کتابت کے ذریعے کلام کی اصلاح کرواتے اور وہ بھی بخوشی و رغبت ان کی شعری تربیت کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طرفہ صاحب کے ارادت مندوں اور شاگردوں کا حلقہ وسیع تر ہو گیا۔ طرفہ صاحب اپنے شاگردوں کی شعری تربیت بھی خاص انداز سے کرتے تھے۔ معروف شاعر ظہیر عالم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ طرفہ صاحب کے ایک ہونہار شاگرد واحد ہمسر نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب پہلا مصرع تھا: اٹھ اٹھ کے آدھی رات کو کرتا ہوں تیری یاد۔ طرفہ صاحب نے سنا اور فوراً کہا: میاں اسے یوں کر دیجئے: اٹھ اٹھ کے آدھی رات کو کرتا ہوں تجھ کو یاد۔ پھر زبان کی باریکیاں سمجھائی۔ طرفہ صاحب کا کلام ملک کے مواقع، رسائل و جرائد میں متواتر شائع ہوتا رہا۔
جس سے ان کی علمی و شعری صلاحیتوں کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا۔ اس طرح ان کے روابط ملک کے مشاہیر شعراء ادبا سے گہرے ہو گئے۔ 1946 میں انہوں نے طور درخشاں کے نام سے ایک تذکرہ شائع کیا، جس میں وسط ہند کے معروف شعراء کا منتخب کلام ما تصاویر شامل تھا۔ اس کے بعد 1952 میں ان کا اولین مجموعہ کلام پہلی کرن، جس میں منظومات اور غزلیات شامل ہے، شائع ہوا۔ اس کے بعد قصائد اور سلام کا مجموعہ 1969 میں شہید اکبر بعد 1977 میں غزلوں پر مشتمل نصف النہار اور 1985 میں فانوس حرم کے نام سے مجموعے شائع ہوئے۔ اس طرح ان کے 4 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں۔ 2021 میں ترپا صاحب کے صاحبزادے جناب مشتاق احسن نے کلیات ترپا شائع کی، جس میں 3 مطبوعہ شعری مجموعہ کا کلام شامل ہے۔ عصر الاثر ترپا صاحب کا غیر مطبوعہ مجموعہ کلام تھا، وہ بھی اس کلیات میں شامل ہے۔ ترپا صاحب کی عدالت میں ماہنامہ فیروز ناگپور سے جاری ہوا، مگر محض 1 سال میں ہی وہ بند ہو گیا، لیکن اس کم عرصے میں انہوں نے اپنی مدیرانہ صلاحیتوں کی گہری چھاپ چھوڑی۔ فیروز کے بیشتر شمارے علمی و ادبی حلقوں اعتبار سے معیاری تھے۔ علاوہ ازیں وہ الوارث ممبئی، ماہنامہ چاند ناگپور اور سادے سرمدی دہرادون کی مجلس ادارت میں شامل تھے۔ ان کا کلام ملک کے معروف و موقر رسائل و جرائد میں پابندی سے شائع ہوتا تھا۔ ترپا صاحب کے کلام میں گہرائی و گہرائی پائی جاتی ہے۔ روانی و سلاست ان کے کلام کی اضافی خوبیاں ہیں۔ روایات کا پاس رکھتے ہوئے جدید خیالات و رجحانات کا استعمال ان کے کلام کی وقت میں اضافہ کرتے ہیں اور انہیں منفرد شناخت دیتے ہیں۔ ترپا صاحب کے کلام پر معروف تنقید نگار شاکر اورنگ آبادی سمنزار میں یوں رقم تراز ہیں: ترپا کی شاعری جس طرح ترقی پسندوں کے لیے باعث طمانینت و سکون ہے، اسی طرح رجت پسندوں کے لیے بھی آسودگی کا باعث ہے۔ انکوٹ۔ ترپا صاحب کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف جناب مفتون کوٹوی ان الفاظ میں کرتے ہیں: ان کے شعروں میں بڑی شیرینی و شگفتگی ہے۔ ترفتگی اظہار اور ندرت اسلوب تو ترپا صاحب کا تر امتیاز ہے، لیکن شعروں میں جذبات و احساسات کی مکمل عکاسی ہے۔ انکوٹ۔ ترپا صاحب ایک حساس اور خوددار شاعر تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، کینہ چھل کپٹ دیکھ کر اڑتے تھے۔ کہا ہے بشر آفت کا پتلا بن گیا ہے، شرافت چھن گئی ہے آدمی سے۔ انہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر رہتی تھی۔ فرماتے ہیں خدا خدا تو سبھی کرتے آئے ہیں ترپا، خدا کے بندوں کی خدمت کرو تو بات بنے۔ احسان فراموشی، وعدہ خلافی اور بے وفائی دنیا کا شعار ہے۔ ترپا صاحب شریف النفس اور نیک طبیعت کے انسان تھے۔ لوگ ان سے اپنا مطلب نکال لیتے اور پھر کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایسے احباب کی شکایت کس انداز میں کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے: اے ترپا کہ ہم اپنا کہیں اب تک تو یہی کچھ دیکھا ہے، اے ترپا کسے ہم اپنا کہیں اب تک تو یہی کچھ دیکھا ہے۔ احباب ہم سے کام لیے، اغیار ہمارے کام آئے۔ نکلا کام اپنا جب بھی چاہا ہم سے دنیا نے، نکلا کام اپنا جب بھی چاہا ہم سے دنیا نے، ہمارا وقت آیا تو ہوئی پہلو تہی کتنی۔ ایسے ہی جذبات کے اشعار ترپا صاحب کے یہاں کافی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ یہ اشعار دیکھیے: خوش کر کے تمہیں ترپا کام اپنا بنائیں گے، خوش کر کے تمہیں ترپا کام اپنا بنائیں گے، مطلب سے نہیں خالی احباب کی غم خواری۔ کھلیں احباب کی ہمدردیاں اپنوں نے منہ موڑا، کھلیں احباب کی ہمدردیاں اپنوں نے منہ موڑا، ہوئی ہے ایک حرف مدعا سے آگ ہی کتنی۔ اور یہ شعر دیکھیے کس بلا کی جھنجھلاہٹ ہے: احباب کو اے ترپا توفیق خدا بخشے، احباب کو اے ترپا توفیق خدا بخشے، ہے سب سے بڑی لعنت احسان فراموشی۔ اور اس شعر میں کیا بلیغ اشارہ ہے: پھولوں سے رہا خالی دامان نظر اپنا، کانٹے ہی ملے ہم کو گلشن سے بیاباں تک۔ ترپا صاحب کی پوری زندگی اسرت و تندرستی میں گزری۔ وہ زندگی بھر پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے رہے،
اس کا اظہار انہوں نے اکثر کیا ہے۔ سنائیں کیا، بتائیں کیا، کہیں کیا، ہزاروں دکھ ملے ہیں زندگی سے۔ ایک شعر میں یوں شکایت کی ہے، سلسلہ آفتوں کا برابر چلا، ایک ٹلی تو وہیں دوسری آ گئی۔ طرفہ صاحب روایت کا خوب پاس رکھتے تھے۔ دیر و حرم، میخانہ و بتخانہ، گل و بلبل، بہار و خزاں، باغباں و صیاد سے انہوں نے کیا کیا معنی نکالے ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہو۔ بہار آئی مگر رہے باغباں اس کی خوشی کتنی، بہار آئی مگر رہے باغباں اس کی خوشی کتنی، تبسم کتنا غنچوں کا، گلوں کی زندگی کتنی، چمن والوں فلک کو اس کا مجرم تم نہ گردانو، ہنسی پھولوں کی خود بجلی گراتی ہے گلستاں پر۔ طرفہ صاحب مساوات کے حامی تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کی رحمت ہر خاص و عام کے لیے ہے، اس میں مذہب اور دھرم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ شعر دیکھیے، دیر سے ہے بیر اگر تجھ کو ہے شیخ حرم، معرفت کی ایک جگہ دنیا میں میخانہ بھی ہے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو، دیر والے پیار سے اس کے رہے محروم کیوں، کعبہ ہے اس کا تو طرفہ اس کا میخانہ بھی ہے۔ طرفہ قریشی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ وہ روایت کے پاسدار ضرور تھے مگر جدت ترازی میں بھی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی قبیل کی غزل کے چند اشعار دیکھیے، وقت کو فکر کا آئینہ دیکھا کر، وقت کو فکر کا آئینہ دکھا کر دیکھیں، کوئی تصویر نئی سامنے لا کر دیکھیں، کچھ تو ہاتھ آئے گا موتی نہیں پتھر ہی سہی، کچھ تو ہاتھ آئے گا موتی نہیں پتھر ہی سہی، پھر بحر افکار میں غوطہ تو لگا کر دیکھیں، صبر کی نرم ہتھیلی پر خراشیں کب تک، لائیے تھوڑا سا روغن ہی لگا کر دیکھیں، کتنے افسانے خاموشی میں ہے اس کی مضمر، آپ طرفہ کبھی پاس بٹھا کر دیکھیں۔ طرفہ صاحب کا یہ شعر جدید لہجے میں کیا معنی دیتا ہے، سماعت فرمائیے۔ تیری تلاش، تیرا تجسس، تیری طلب، مجھ کو گناہ گار بنائے تو کیا کروں۔ طرفہ صاحب غزل میں حسن و عشق کے بیان کو ہی غزل نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا حسن الفت کے فسانے ہی نہیں ہے اس میں، حسن الفت کے فسانے ہی نہیں ہے اس میں، زندگی کی ہے ہر ایک چوٹ بعنوان غزل۔ اس طرح کی غزل ملاحظہ ہو جس میں فنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ روایت کا پاس، عصری حیثیت، جدید لہجہ اور اسلوب صاف نظر آتا ہے۔ ان کی قسمت کب چمکے گی، کب وہ پلٹی کھائیں گے، چھپر چھپر رہنے والے محلوں میں کب آئیں گے، کوئی ٹکڑا ابر نو کا ان کے سر پر بھی رکھ دو، کب تک صحراؤں کے باشی لوکے چرکے کھائیں گے، دریا دریا جھاگ اڑا کر کشتی کا منہ بند نہ کر، بہتے ہوئے یہ سارے تنکے ساحل سے لگ جائیں گے، کب تک لوکے کب تک لوگے چین کی نیندیں، آنکھیں رہیں گی کب تک بند، پیڑ پیڑ اگے گا آنگن میں تو پتھر گھر پر آئیں گے، مایوسی کا دور رہے گا کب تک آخر اے طرفہ، مایوسی کا دور رہے گا کب تک آخر اے طرفہ، اپنی غزل کے شعر بھی ایک دن پرچم پر لہرائیں گے۔ طرفہ صاحب اپنے اسلوب اور لہجے کے منفرد شاعر تھے۔ غزل ہو یا نظم، نعت ہو یا منقبت، قطعات ہوں یا ربائی، ہر جگہ ان کا منفرد اسلوب ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ طرفہ صاحب صرف شاعری کے کر کے گزر جاتے تو بھی ان کا نام ناگپور میں صف اول کے شعراء میں شمار کیا جاتا، لیکن انہوں نے شاعروں کی ایک نسل تیار کی۔ ان کے بے شمار شاگرد ایسے ہیں جو استادی کے درجے پر فائز ہیں۔ یہ غیر معمولی کام انہیں امر بناتا ہے۔ طرفہ صاحب کی معروف تلامذہ میں جناب شارق جمال، جناب جلیل ساز، جناب واحد ہمسر، جناب فرید تنویر، جناب شہزاد اسد، جناب راہی بالا گھاٹی، جناب نور الدہر سروش، جناب گھائل فریدی اور جناب ارشد صدیقی کا نام شمار ہے۔ یہ تمام شعراء انتقال فرما گئے۔ جناب حمید دانش اور جناب مشتاق احسن بقید حیات ہیں۔ مشتاق احسن طرفہ صاحب کے لائق فرزند ہیں۔ ہر سال وہ یاد طرفہ کے عنوان سے ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں۔ طرفہ صاحب کے انتقال کے بعد محترم شارق جمال جانشین طرفہ کہلائے۔ ان کا حلقہ تلامذہ بھی کافی وسیع تھا۔ طرفہ قریشی صاحب کے علمی و ادبی خدمات کا اعتراف
مقامی اور بیرونی اداروں نے کیا۔ بزم غالب کامٹی نے 1975 میں انہیں ضمیر الشورا کے خطاب سے نوازا۔ مزید یہ کہ کسی انجمن نے ابو المختار اور امین الفن کے خطاب سے بھی نوازا۔ اکثر یہ القابات ان کے نام کے ساتھ شامل رہتے تھے۔ طرفہ صاحب 7 جولائی 1981 کو صبح 10 بجے اس دنیا سے گزر گئے۔ انہیں مومی پورہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی محفل وہی رنگ محفل کا مگر طرفہ، وہی محفل وہی رنگ محفل کا مگر طرفہ، نہ ہونے سے تیرے محسوس ہوتی ہے کمی کتنی، نہ ہونے سے تیرے محسوس ہوتی ہے کمی کتنی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے، چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے، ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا، بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے، دھڑکنوں میں تیری سوگات سما دی ہے،